حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آ گئے رات کے وقت۔ جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کھانا ہے، جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے۔ کہا جی کھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کہ کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر سے پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دنوں سے چولہا ہی نہیں جلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، یہ تمام گھروں کے بذات یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن یہ غریب آدمی تھا۔ حضور میں لے جاؤں گا، یہ بخاری مسلم ہے۔ صحابی نے کہا میں لے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ۔ اب صحابی گھر لے گئے، اب بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے اور جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانس گھر میں کوئی شے ہے؟ تو اس نے کہا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ بچوں کے لیے؟ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بچہ بھوکا ہو تو نیند ہی نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے، بھئی نبی پاک کے لیے نہیں۔ حضور کے تجھ سے در در سے ساکر، 60 سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے 60 سے ہے مجھ کو نسبت، لمبی بات ہے۔ کہا کہ بچوں کو سلا دو، تو بیوی نے بچوں کو سلا دیا۔ تو اب میاں بیوی کا آپس میں مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے بھی روٹی کھانا سنت ہے، تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے، تو کھانا ہے 1-2 آدمی کا۔ اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا اور تم بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لیں اور تم اٹھنا اور کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا، اور ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے اور مہمان روٹی کھاتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، اس درد اور اس کیفیت کو سمجھو، اس گھر میں بچے بھی بھوکے، ان بچوں کی ماں بھی بھوکی اور ان بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹی چن ڈالی، بی بی اٹھی اور کہا او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا۔ حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے، وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابع داری میں اٹھی، میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، اور جنج رکھے انج رہنا آئے۔ وہ اٹھی اور اس نے نہ دیا صحیح کرنے کے بہانے دیا بجھا دیا۔ مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر قربانی دیتے رہے۔ وہ روٹی کھا کر سیر ہو کر بستر بچھایا تو سو گیا، اور یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے۔ قربان جاؤں محبوب پہ، جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ وہ صحابہ جو قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ان کو ملتا تھا وہ بھی شان والا ہے۔ صحابہ کہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے میں مسجد آیا تو پہلا قدم میں نے رکھا تو کریم بولے، حضور نے فرمایا رات تو نے اور تمہاری بیوی نے جو عمل کیا ہے نا، خدا کو بھی بہت پسند آیا اور اس کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند آیا۔ اور پھر ایک اور لفظ حدیث میں، ایک روایت میں جملے کوئی اور بھی ہیں، حضور نے فرمایا تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ ایثار کر رہے تھے نا، تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے تو ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرمایا کہ وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے حبیب کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہے، سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔